سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واجب الاحترام سامعین حضرات، آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ میں شہادت کے عنوان پر آپ احباب کے ساتھ چند گزارشات سنانے کا عزم لیے کھڑا ہوں. ہم سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے رب اکبر شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد رب کبریا ہمیں ذوق شہادت، طلب شہادت، تڑپ شہادت اور اللہ کے حضور بار بار دعائے شہادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور شہداء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں عشق رسالت اور عشق توحید الہی نصیب فرمائے. ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اسلام کے سرپروشوں نے ہر دور میں اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اپنے مقدس خون سے اس امت کے چمن کی آبیاری فرمائی. اور یاد رکھیے گا جن لوگوں نے اپنے خون مقدس سے امت محمدیہ کے چمن کی آبیاری کی ہے نا، ان کی شہادتوں کو میں اور آپ اگر تعداد کی شکل میں گننا چاہیں، ان کی کاؤنٹنگ کرنا چاہیں، ان کو شمار میں لانا چاہیں تو یہ ناممکن ہے، یہ ممکن نہیں. اتنی اسلام کے اس باغیچے اور اسلام کے اس باغ کی آبیاری کے لیے اور اس مقدس گلشن کی بقا کے لیے جو شہادتوں کا سلسلہ چلا تھا نا، ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک ان شہادتوں کو میں اور آپ گن نہیں سکتے. اس لیے وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اسلام کو رونق بخشی ہے، 2-4 سے دنیا واقف ہے، 2 نام نہ جانے کتنے ہیں. ہم چند ایک کے نام تو جانتے ہیں، وہ بھی مشہور لوگ، مشہور اکابر صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کے بھی ہم سارے نام نہیں جانتے ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگائی اور اپنے خون سے اس چمن مصطفیٰ کی آبیاری فرمائی. ہم چند ایک کے نام جانتے ہیں. تو بہرحال آئیے 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ شہید کسے کہتے ہیں. بھائی جان اللہ کی امانت ہے، جان اللہ کی امانت ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے.
لیکن بہرحال اس بات کو سمجھ لے کہ جان اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا حق ادا اسی صورت میں ہوگا، اس امانت کا حق ادا اسی صورت میں ہوگا کہ جب اللہ کے دین کو، دین حق کو، دین صادق کو جب ہمارے خون کی ضرورت پیش آئے تو پھر اللہ کی اس امانت کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ اس چیز کا نام شہادت ہے کہ اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے خون کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا اللہ کی ذات کے لیے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگ جو اپنی جان کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے، جو اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سرفروش بن جاتے ہیں، اپنی رب کے ساتھ اپنے سر کی قیمت لگا لیتے ہیں، اپنے رب کے دربار میں اپنے سر کی قیمت جو ہے وہ اللہ سے وصول کرتے ہیں، رب کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مقدس میں یوں بھی بات ارشاد فرمائی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ وہ جنت کے بدلے اپنا سر دے دیتے ہیں، وہ جنت کے بدلے میں اپنا سر قربان کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شہید، جو جنت کے بدلے میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اپنے سر کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اپنے مال کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے تن من دھن کو لے کر، اپنے مال، اپنی جان، اپنی آل، اپنی اولاد کو لے کر، اپنے صبح و شام کو، اپنے لیل و نہار کو لے کر، اپنی مال و دولت کو لے کر، اپنی آل اولاد کو لے کر اپنے رب کے ساتھ سودا کر لیتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ کیا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ وہ لوگ اللہ کے ساتھ خرید و فروخت کر لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ یوں کہہ لیں کہ کاروبار کر لیتے ہیں۔ اب اللہ کے ساتھ کیا کاروبار کرتے ہیں بھائی؟ اللہ کے ساتھ یہ کاروبار کرتے ہیں کہ اللہ کو اپنی جان پیش کر دیتے ہیں، اللہ کو اپنا خون پیش کر دیتے ہیں، اللہ کو اپنا مال پیش کر دیتے ہیں، اللہ کو اپنا جسم پیش کر دیتے ہیں، اللہ کے حضور اپنے جسم کا ایک ایک بال جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں، اور اپنے جسم کے اندر سے نکلنے والا ایک ایک سانس جو ہے اس کو اللہ کی سپرد کر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ سے جنت خرید لیتے ہیں، جنت لے لیتے ہیں، عوض میں اپنا جان، مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی خرید و فروخت ہے، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ اور یاد رکھنا، اللہ سے بڑا سچا، اللہ سے بڑا سچا کوئی بھی نہیں ہے۔ جو اللہ کے ساتھ آپ تجارت کر رہے ہیں، اس تجارت میں آپ بے خوف و خطر، بلا شک و شبہ، بلا تردد اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی آل اولاد کو، اپنے سب کچھ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ سے جنت لے لے۔ اللہ جنت عطا فرما دیتے ہیں، ان ساری چیزوں کے بدلے میں اللہ جنت دیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے بھائی، کسی مولوی کا، کسی پیر فقیر کا، کسی بڑے کا، کسی چھوٹے کا، کسی صاحب مالدار کا، کسی صاحب رب لسان کا، یعنی کوئی لسان زبان کا اچھا استعمال کرنے والا، عربی لغت کے اوپر مہارت رکھنے والے کسی عربی دان کا یہ جملہ نہیں ہے، یہ جملہ احکم الحاکمین کا ہے۔ کیا فرمایا مالک نے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جنت کے بدلے میں یہ چیزیں مجھے دے دو، اپنا مال دے دو، اپنی جان دے دو، اپنا خون دے دو، اپنا جسم دے دو، اپنی قربانی دے دو، میں اللہ تمہیں جنت دوں گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کا یہ فرمان دنیا ساری کی ساری ادھر کی ادھر ہو جائے، اوپر سے نیچے آ جائے، نیچے سے اوپر چلی جائے، اللہ کا فرمان غلط نہیں ہے۔ جو بندہ اس آیت مقدسہ کو سامنے رکھ کر اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ میرا سب کچھ آپ کے دین کے لیے قربان ہے، جب تک مال کی ضرورت ہے،
میں مال دیتا رہوں گا، اور جب میرے خون کا مطالبہ کیا جائے گا تو یا اللہ میں اپنے خون کو چھپا کر کے نہیں رکھوں گا، میری جان کا مطالبہ کیا جائے گا میں اپنی جان کو چھپا کے نہیں رکھوں گا، میرے جسم کا مطالبہ کیا جائے گا دین کی آبیاری کے لیے، جب مجھ سے میرا جسم مانگا جائے گا تو میں اپنے جسم کو پیچھے نہیں رکھوں گا، اپنے جسم کو آپ کے دین کے لیے قربان کر دوں گا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر اللہ کا وعدہ ہے